بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت۔ روایان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بموجب آیات کریمہ انی جعلنی فی الارض خلیفتاً اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت عزرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت عزرائیل بحکم خداوندی ایک مٹی خاک رنگ و رنگ کی تمام روحیں زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ طائف کے رکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کا معاملہ حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک قلب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الرب کا روح کو پہچانا۔ خطاب رب الرب کا حکم ہوا کہ یعنی اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ جب روح قلب آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن حقیقی جو مانت ٹوکرے کے تھا گوشت اور پت سے بدل جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کان الانسان اجوہل، یعنی اے انسان جلد باز اور اپنی حالت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چینکا اور اعلام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اس رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت العالمین کا شامل آل حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بیت کا کان ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرسی فوراً پشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلایت الہی سے مشرف کیا، تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ عالم الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ عقل تعالیٰ نے بموجب آیات علم آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو علام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا خبر دو میرے تائیں ان چیزوں کے نام سے، اگر تم سچے ہو تب۔ فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے متعارف، مگر ابلیس معلوم نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تائیں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان معلوم ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بشت میں رہنے لگے، تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت امیوں اور صورت مموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جڑ ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمائی۔